بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ضلع راجن پور کے شہر کوٹ مٹھن سے اگر چاچڑا شریف خانپور کی جانب جائیں تو بے نظیر برج پر چڑھنے سے پہلے دائیں ہاتھ پر ایک کچا راستہ مڑتا ہے، جہاں دریا پار کرنے کے لیے ایک عارضی پل قائم تھا۔ اس پل کے نزدیک حفاظتی بند کے ساتھ ایک حیران کن منظر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہاں ماضی میں کوئی بحری جنگ لڑی گئی ہو اور دشمن اپنے جہاز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ یہاں آپ کو لہلہاتے اور سرسبز کھیتوں کے کنارے کیچڑ میں دھنسا ہوا ایک دیو ہیکل لوہے کا بحری جہاز نما ڈھانچہ نظر آئے گا۔ یہ انڈس کوئن ہے، سابقہ ریاست بہاولپور کا ستلج کوئن، جس سے کچھ دور ایک سٹیمر اور 2 کشتیاں بھی اپنی بے بسی پر نوحہ کناں ہیں۔ اس کی مکمل تاریخ کے لیے ہمیں ماضی کا چکر لگانا ہوگا۔ بر صغیر میں جب برٹش راج قائم ہوا تو سندھ سے پنجاب تک پختہ سڑک اور ریلوے لائن نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے سامان اور اجناس کی نقل و حمل کے لیے دریائے سندھ میں زخانی جہاز متعارف کرائے۔ دریائے سندھ کی روانی کا فائدہ اٹھا کر ان جہازوں کے ذریعے صوبہ سندھ اور پنجاب کے بیچ تجارت کو فروغ دیا گیا۔ حیدرآباد میں گدو بندر بھی دراصل دریائے سندھ پر موجود ایک بندرگاہ تھی، جہاں انڈس فلوٹا کمپنی کے ذخائر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ کراچی سے سامان حیدرآباد کی گدو بندر بھجوایا جاتا، جہاں سے اس سامان کو دخانی جہازوں پر لاد کر پنجاب اور لاہور تک پہنچایا جاتا۔ ریلوے لائن بچھانے کے بعد پہلا ریلوے انجن بھی کراچی سے حیدرآباد اور پھر وہاں سے انڈس فلوٹیلا شپ کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا تھا۔ یہ دریائی سفر ایک سست رفتار اور لمبا سفر تھا۔ کراچی بندرگاہ سے یہ سٹیم انجن پہلے دریائے سندھ کے مغرب میں واقع شہر کوٹڑی لے جایا گیا اور وہاں سے اسے انڈس فلوٹیلا کمپنی کی کشتی پر منتقل کر دیا گیا، جس نے اسے لاہور تک پہنچانا تھا۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب سے ہوتے ہوئے یہ کشتی 34 روز میں ملتان پہنچی۔ ملتان سے لاہور تک کا سفر کچھ جلدی طے ہو گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا جس کا لاہور کے باسیوں کو شدت سے انتظار تھا۔ کشتی دریائے راوی کی لہروں پر سوار لاہور میں داخل ہوئی۔ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پر کشتی سے اس ریلوے انجن کو اتارا گیا اور اسے شہر چبرجی کے مقام پر لایا گیا، جہاں معززین شہر اور عوام کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ لاہور میں یہ انجن بیل گاڑیوں کی مدد سے گھسیٹ کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا گیا تھا۔ لگ بھگ اسی دور میں دریائے سندھ کے بڑے معاون دریا ستلج میں بھی ایک عظیم جثہ بحری جہاز کا راج تھا۔ یہ ریاست بہاولپور کے نواب کا ستلج کوئن تھا۔ ستلج کوئن نواب آف بہاولپور نواب صادق خان عباسی پنجم کی ملکیت تھا، جسے لگ بھگ 1867 میں بنایا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی بھارت کے حوالے کر دیے گئے تو ستلج کی گود سونی ہو گئی۔ ادھر ریاست بہاولپور کے پاکستان میں ضم ہونے کے بعد نواب صادق خان عباسی نے پانی میں چلنے والا یہ جہاز ستلج کوئن حکومت پاکستان کو دے دیا۔ ستلج کوئن کو حکومت پاکستان نے غازی گھاٹ پر منتقل کیا اور اسے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے بیچ دریائے سندھ میں چلانا شروع کر دیا۔ سندھو ندی میں آنے کے بعد یہ ستلج سے انڈس کوئن ہو گیا۔ غازی گھاٹ کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر
इंडस क्वीन को 1996 में कोट मिठन मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये मिठन कोट से चाचड़ा के दरमियान पूरी शान और शौकत से चलता रहा, हत्ता कि 1996 में हाईवे डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जुही का शिकार होकर चलने के काबिल ना रहा और तब से लेकर अब तक दरियाए सिंध के किनारे से भी दूर मैदानों में पड़ा है।